یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ بقرہ۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، جو دو نقطوں والا قاف ہے اس کے ساتھ بقرہ جو ہے گائے کو کہتے ہیں، گائے والی سورت۔ حالانکہ اس میں نبیوں کا ذکر ہے، رسولوں کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، نکاح کا ذکر ہے، طلاق کا ذکر ہے اور وصیت کا ذکر ہے، سود کی ممانعت ہے، شراب کے بارے میں احکامات اس میں جاری کیے گئے، یعنی قبلہ تبدیل ہونے کا چیپٹر اس میں ہے۔ لیکن ان باتوں کے نام پر سورت کا نام نہیں رکھا گیا، کیونکہ سورتوں کے نام تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رکھے گئے نا۔ تو آپ کے دور میں جبکہ اس صورت میں اللہ کا نام ہے، رسولوں کا نام ہے، یہ باقی چیزیں جو آپ کو بتلائی ہیں ان کے نام میں کتنی امپورٹنٹ چیزیں، تبدیلی قبلہ ہے، ان کے نام پر سورت کا نام نہیں ہے تو گائے کے نام پر کیوں ہے؟ دراصل جس وقت جس صورت میں کوئی اہم واقعہ ہو تو اہم ترین واقعے کے نام پر صورت کا نام ہوتا ہے، یا صورت کے بگننگ لیٹر پر، جیسے یا ایھا المزمل، بگننگ ورڈ جو ہے یا ایھا المزمل ہے، اس نام سورہ مزمل رکھ دیا گیا، یا یاسین اس کے اول میں یاسین ہے، اس کا نام یاسین رکھ دیا ہے، یا ایھا المدثر سورت کا نام مدثر رکھ دیا گیا ہے، والضحیٰ سورت کا نام والضحیٰ رکھ دیا گیا، واللیل سورت کا نام واللیل رکھ دیا گیا، والتین سورت کا نام تین رکھ دیا گیا۔ یا یہ کہ کوئی اہم ترین واقعہ ہو، اب اس کے اول میں تو الف لام میم آیا ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام اگر الف لام میم رکھ دیا جاتا تو مسئلہ حل تھا، کہ وہی پرنسپل استعمال ہوا ہے کہ اس کا بگننگ ورڈ اس کے نام پر سورت کا نام رکھ دیا ہے۔ لیکن یہاں بگننگ ورڈ پر نہیں ہے، بلکہ اہم ترین جو واقعہ ہو یا اہم ترین چیپٹر ہو یا اہم ترین مسئلہ ہو اس کے نام پر سورت کا نام رکھ دیا جائے۔ اب جس گائے کے نام کو اس معنی میں استعمال کیا، اب جاننا پڑے گا اللہ کا نام ہے، رسول اللہ کا نام ہے، نکاح طلاق ہے اور کئی ایک معاملات ہیں، ایلا کا چیپٹر ہے جو مرد عورت کو کہتا ہے میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اس کا نام ایلا ہے، اس کی بھی طلاق واقع ہونے کی صورتیں ہیں۔ تو تبدیلی قبلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر اس کے نام نہ رکھے جانے اور گائے کے نام پر سورت کا نام رکھے جانے کی مسئلہ سمجھنا پڑے گی، یہ قیمتی بات ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی کی باڈی ہے، پوری باڈی میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، پاؤں کی چنگلیا کو چوٹ لگ گئی ہے، اب پاؤں کی چنگلیا پر جو پٹی باندھی جائے گی تو بار بار چنگلیا کا ذکر آئے گا نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آنکھ سے زیادہ قیمتی ہے چنگلیا، لیکن اس وقت جو ایک سبجیکٹ چل رہا ہے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر، وہ چنگلیا کا چل رہا ہے، جس کو چیچی انگلی کہتے ہیں، چھوٹی انگلی۔ تو اب ایسی صورت میں بار بار اگر چنگلیا کا انعام آئے تو یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ آنکھ سے اس کی اہمیت زیادہ ہے، بلکہ وقتی طور پر اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں جو یہود و نصارہ تھے، ان کا عقیدہ پہلے سے یہ تھا کہ بندہ مر کے جیے گا، بلکہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ مدینہ شریف آنے سے پہلے عذاب قبر کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ بڑی یادگاری بات ہے، بخاری شریف کے متن میں ہے کہ مدینہ شریف آ کر یہ بحث چھڑی، اور بحث بھی کس نے چھڑی؟ ایک یہودن آئی، اس نے جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کی، تو وہ کہنے لگی کہ آدمی جب مرتا ہے نا تو فشار قبر ہوتا، قبر دباتی ہے، اگر گنہگار ہو تو قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور اگر اچھا آدمی ہو، اچھا انسان مرے، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کو سزا نہیں ہوتی، قبر میں آرام سے رہتا ہے۔
تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کیا بیوقوف عورت ہے، کیسی لایانی بات کی ہے، مر گیا تو عذاب کیا؟ جب وہ چلی گئی سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ سے انہوں نے ذکر کیا. آج ایک یہودی نے بڑی انوکھی بات میرے سامنے کی ہے. آپ نفا کبھی جھوٹا بھی سچ کہہ دیتا ہے، یہ ہے تو جھوٹی ہے مگر بات سچی کر گئی ہے، عذاب قبر ہوتا ہے. یہ پہلا آئیڈیا ہے عذاب قبر کے عالم اسلام میں متعارف ہونے کا. پہلے اس کی بحث نہیں چھوئی. اچھا تو لیکن یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ واقعات اس طرح کے گزرتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ جو گرد و نواح کے مشرکین تھے ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے یہودی اور نصرانیوں نے بھی تبھی آواز سے کہنا شروع کر دیا کہ کون زندہ کرے گا، زندہ کرنا کیا کام ہے. پھر یہ بحث چھڑی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہو کر وہ مردے زندہ کر سکتے ہیں. تو مشرکین کو کہا کہ جب اللہ کا بندہ زندہ کر سکتا ہے تو پھر اللہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا. یہ بحث چھڑی. اب عیسائی جو تھے وہ کافی دور دور کی سرحدوں پر رہتے تھے. یہودی قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودی کہتے تھے کہ عیسائی بے ایمان ہیں اور عیسائی کہتے تھے یہودی بے ایمان ہیں. یہ ان کو کافر کہتے تھے، وہ ان کو کافر کہتے تھے. ان کو اکٹھا ہونے کا جو موقع ہوا وہ اس طرح ہوا کہ سرکار کے خوف نے ان کو ایک قوم بنا دیا. ان کا چلو اپنے اختلافات دفن کرو، ہم اتنے بڑے فرنٹ کے مقابلے میں آ گئے کہ اب ہمارا آپس میں لڑنا مفید نہیں. یہ اس کے بعد انہوں نے یہ 66 کتابیں اکٹھی کر کے بائبل بنائی ہے. نہیں تو پہلے اولڈ ٹیسٹامنٹ الگ ہے اور نیو ٹیسٹامنٹ الگ ہے. اس کو اکٹھا کرنے کا پروگرام سرکار کے خوف نے کیا ہے. اب دیکھا نا، یہ سب نہیں دیکھتے ہو اہل سنت کے مقابلے میں جتنے بھی جھوٹے عقیدے والے لوگ ہیں سب کہتے ہیں فلاں دن عید منائیں گے کہ اگر ہم اکٹھے نہ ہو جائیں تو سنیوں کا مقابلہ کس طرح ہو. تو یہ بے ایمانوں کی بڑی پرانی روایت ہے، اپنی ساری بے ایمانیوں کو اہل ایمان کے مقابلے میں فراموش کر کے ایک فرق بنا لیتے ہیں. اس وقت یہود و نصارہ جو تھے آپس میں متحارب تھے. یہودی کہتے کوئی نہیں کسی نے زندہ کیا، ایسے ہی جھوٹ ہے. اب مشرکین کے ساتھ ان کی مل کے طاقت بڑھ دی کہ کوئی مردہ زندہ نہیں ہوگا. اس وقت بحث چلی کہ آؤ یہودیوں، تم کہتے ہو نا کہ کوئی نہیں زندے کیے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات رہنے دو. عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی شخصیت ہے. آؤ تمہاری شریعت کا، تمہاری لیجسلیشن کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں جس کا تم کبھی انکار ہی نہ کر. اب جناب ان کی کینونیکل بک جو تھی اس کے اندر یہ درج ہے، گائے والا واقعہ جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آج بھی موجود ہے. آج بھی ہم اس سے آرگیو کر سکتے ہیں. ہوا کیا کہ ایک آدمی تھا جو کافی صاحب جائیداد تھا. اس کے چچیرے بھائی جن کو اس کے مرنے کے بعد وراثت مل سکتی تھی وہ لالچ میں پڑ گئے کہ کون انتظار کرے کہ یہ کب مرے گا، اس کو جلدی فارغ کرو تاکہ ساری جائیداد سے وقت پر فائدہ اٹھایا جائے. انہوں نے ایسا کیا، اس کو قتل کر کے کسی دوسرے شخص کے دروازے پر جا کر کے پھینک دیا، جس کا مطلب یہ کہ وہ مدعی بن بیٹھے کہ اس آدمی نے ہمارے اس چچیرے بھائی کو قتل کر دیا ہے. اور یہ اس شریعت میں بھی تھا کہ قاتل کو وراثت نہیں مل سکتی تھی. جس سے اس کو وراثت مل رہی ہے مورث سے اس کا ہے. اگر زید کو بکر سے اگر وراثت ملتی ہے تو زید بکر کو اگر قتل کر دے تو اپنے مقتول کی وراثت نہیں پا سکتا تھا، کیونکہ پھر استعار آدمی ایسے ہی کرنے لگ جائے کہ مار کے قتل کر کے تو جائیداد لے لے، تو اسی جائیداد سے ہی اپنا جو پیسے ہیں پورے کر کے دیت دے دے، کچھ اور کر لے، خود ہی وارث ہے اور خود ہی قاتل ہے. اب جس وقت بندے کو مار دیا، یہ دور ہے موسیٰ علیہ السلام کا. اب موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے وہ تو جیسی بھی تھی ان کے پاس تھی تو تھی. اب نبی کریم علیہ السلام نے ان کی اس آسمانی کتاب کو بطور استشہاد کے، بطور ریفرنس کے کوٹ کیا، جس کے ایک لفظ کا بھی وہ انکار کرے تو ان کے اپنے عقیدے کے مطابق کافر ہے. اگر اور کسی تشریح کا انکار کرے تو اپنی بھی تحقیق ہے. آپ کی تحقیق اور ہے، میری تحقیق اور ہے. آپ میری تحقیق پر معترض ہو سکتے ہیں، میں آپ کی تحقیق پر معترض ہو سکتا ہوں. جیسا ہم لوگ تفسیر پر معترض ہو سکتے ہیں کہ اس نے کیوں یہ تفسیر کی ہے، لیکن قرآن مجید پر معترض نہیں ہو سکتے.
حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راویوں پر گفتگو کر سکتے ہیں کہ امام بخاری بہت ہی بڑے آدمی ہیں، لیکن یہ روایت انہوں نے جو کی روایت کے قاعدے کے مطابق صحیح نہیں کی، کہ امام پر معترض ہو سکتے ہیں، امام مسلم پہ ہو سکتے ہیں، مگر ان کی وہ کتاب تھی جس پر وہ معترض نہیں ہو سکتے تھے۔ ہوا کیا کہ اس مقتول کے بارے میں انہوں نے جب انویسٹیگیشن شروع کی تو انٹروگیشن کے دوران انہیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ سرکار کو بھی اطلاع کی جائے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر رپورٹ اس لیے درج کرائی کہ ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر تینوں کا انچارج نبی یا رسول ہوتا ہے۔ نبی دنیاوی طور پر بھی بے اختیار شخصیت کا نام نہیں ہوتا، بااختیار شخصیت کا نام۔ جس دائرے کا وہ نبی یا رسول ہوتا ہے اس دائرے کا با اختیار شخص ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کے رپورٹ درج کرائی تو ان کا قال ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، رب کہتا ہے گائے ذبح کرو۔ اب انہوں نے سوچا ایک ہمارا آدمی مارا گیا ہے، دوسرا اوپر سے ہم ہی گائے ذبح کریں، ایک گھر سے دو جانے۔ آدمی تو کنجوس تھے، یہودی آج بھی دیکھا نہیں، اگر بچوں کے لیے فروٹ بھی لیتے تو پینیوں کا لیتے ہیں۔ تو جناب انہوں نے کافی سوچ بچار کی، ان کا چلو کوئی چھوٹی موٹی گائے کرتے ہیں، اسے رنگ کیا ہو، عمر کتنی ہو، کیفیت کتنی ہو۔ پہلے تو ان کا قالو تتخذنا حزوا، ایک ہی گھر سے دو جانے دن ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، یعنی اصل معاملے کا مجھے علم ہے، میں اس بات کو کھولنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت تک یہ بات یادگار رہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی۔ اب جناب تلاش کرتے 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 جو پوچھتے گئے، اسی پر صوفیہ نے لکھا اپنے شیخ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے چیزیں نہیں نکالنی چاہیے، جو سوالات زیادہ کیے جاتے تو قیدیں بڑھتی جاتی ہیں، سمپلی عمل کرتا چلا جائے۔ حضور بہت ساری قومیں جو ہلاک ہوئی وہ اپنے نبیوں پر سوال کرتے رہے، اس وجہ سے ہلاک ہوئے۔ تو کرتے کرتے گائے ایک ولی کی گائے منتخب ہوئی، ولی دنیا سے چلا گیا۔ اب رب کریم نے کہا کہ یہ گائے ذبح کرو۔ اب وہ گائے ذبح ہوئی اور ذبح ہونے کے بعد فقل نضربوہ ببعضھا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتی لعلکم تعقلون، تم اس کا کچھ حصہ لے کر کے اس میت کو مارو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ مردے زندہ کس طرح کرتا ہے، وہ دکھانا چاہتا ہے کہ کس طرح میں مردے زندہ کروں گا، اور تمہیں بھی پتہ چل جائے، سمجھ بھی آ جائے۔ اب جناب اس کی کٹی ہوئی دم جب مردے کو ماری گئی، گائے ذبح ہوئی، چمڑا اترا اور اس کے دم اتار کر کے میت کو ماری گئی، میت اٹھ بیٹھا، انہوں نے کہا یہ جو رو رہے ہیں یہی میرے قاتل ہیں۔ اب بتانا کیا ہو رہا تھا، جو گائے کے دم سے مردہ زندہ ہو سکتا تھا وہ کسی زندہ گائے کے دم مارنے سے زندہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر گائے ولی کی تھی تو پھر جو زندہ ولی تھے ان کے ذریعے سے رب نے کیوں زندہ نہیں کیا؟ جو زندہ ولی تھے ان کو چھوڑیے، جو نبی زندہ تھا اس نے کیوں نہیں کیا؟ کہ اس سے مراد یہ تھی کہ تم تو کہتے ہو رب نہیں زندہ کر سکتا، رب کا رسول تو عیسیٰ علیہ السلام تو بڑی شخصیت ہے، موسیٰ علیہ السلام اس سے بڑا آدمی ہے، یہ بھی زندہ کر سکتا ہے، لیکن تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں جو ان کے جوتے اٹھانے والے ہیں نا وہ بھی دنیا سے چلے جائیں، ولی مر جائے، مرے ہوئے ولی کی مری ہوئی گائے کے اترے ہوئے چمڑے کی کٹی ہوئی تم میت کو ماری جائے۔ اب جناب بنی اسرائیل کے ولیوں کے مری ہوئی گائے کے دم سے اگر مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو امت محمدیہ کے ولیوں سے کیوں نہیں؟ کیونکہ اس وقت کے اعتبار سے ایک برننگ ٹاپک بن گیا گائے کا قصہ۔ جیسا میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، آنکھ بڑی قیمتی چیز ہے لیکن زخمی ہوئی ہے چنگلیا، تو چنگلیا کا بار بار ذکر آئے گا۔ اس وقت کیس ہی یہی چل رہا تھا کہ کوئی زندہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، تو رب کریم نے کہا تم تو نبیوں کا ذکر کرتے ہو، رسولوں کا ذکر کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہو،
موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے درجے والے ہیں، ان کا انکار کرتے ہو، اور میرے تو بندگان خاص کے جوتے اٹھانے والے کو ولی کہتے ہیں، میرے رسولوں کے جوتے اٹھانے والے کو ولی کہتے ہیں، اگر وہ خود بھی مر جائے، اس کی گائے کو بھی ذبح کر دیا جائے، اس کی دم بھی، اس کا چمڑا بھی اتار لیا جائے، اس کی دم بھی کاٹ لی جائے، تو پھر بھی مردے کو لگے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے، یہ بحث کیوں چلائی ہوئی ہے کہ وہ بھی زندہ نہیں کر سکتا؟ خالی پسند ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا۔ سمجھ آئی یہ بات؟ سمجھے ہو کہ سورتوں کے نام رکھے جانے کی فلسفی کیا ہے؟ اس کا ذکر امام بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ انہوں نے البرہان لکھی ہے، یہ اصول تفسیر پر سب سے عظیم کتاب یہ مانی جاتی ہے۔ میرے پی ایچ ڈی کے ریسرچ میں تھیسس کے لیے اصل سورس یہ تسلیم ہوتا تھا۔ ان کا انتقال 795 میں ہوا ہے۔ انہوں نے 49 برس عمر پائی ہے، لیکن 49 برس میں کتابوں کے ڈھیر لگا دی۔ بخاری کی شرح لکھی ہے، مسلم کی شرح لکھی ہے، تفسیر لکھی ہے، اور کتابوں کی شروحات لکھی ہیں، فن تفسیر میں یہ لکھی ہے۔ لیکن اس کے بعد کسی آدمی نے تفسیر پر قلم اٹھایا ہے تو اس آدمی کو نکال کے ایک لائن بھی نہیں لکھ سکا، اس کو ماننا پڑے گا کہ اس آدمی کو بیچ میں ڈالنا پڑے گا۔ یہ اس آدمی کی ریسرچ ہے اور ہے قیمتی کہ نہیں؟